بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 26 نومبر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا تیسرا روز اب شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں بڑی ہلچل۔ اسلام آباد میں اڈیالہ جیل کے جو دروازے وہ رات گئے کھل گئے۔ عمران خان سے طویل مذاکرات۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد رات گئے اڈیالہ جیل پہنچا۔ کس بات کے اوپر مذاکرات ہوئے؟ وزیر داخلہ نے تحریک انصاف کو بڑی پیشکش کر دی، لیکن تحریک انصاف میں لیڈرشپ نہیں مان رہی۔ اچھا، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ویلاگ پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آخر اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کہاں کامیاب ہوئی ہے اور حکومت کو کہاں بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے۔ شروع کریں گے جی۔ اس وقت کچھ ہی دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے پیشکش کر دی ہے کہ وہ سنجگانی کے مقام پہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کروائیں، اپلیکیشن دیں، یعنی درخواست دیں انتظامیہ کو، اور وہاں پہ اپنا جو ہے احتجاج جاری رکھیں۔ لیکن عمران خان تو مان گئے، بشرا بی بی نہیں مان رہی۔ یہ بات انہوں نے، بشرا بی بی کا نام تو نہیں لیا، بہرحال انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی میں کوئی عمران خان سے اوپر والی لیڈرشپ ہے جو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، اور وہ بضد ہے کہ انہوں نے ڈی چوک جانا ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ اس وقت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی قافلہ، جو کے پی کے سے آنے والا قافلہ تھا، وہ اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہوا ہے، اور پنجاب کے جو قافلے تھے اس نے بھی ان کو جوائن کر لیا ہے، خاص کر راولپنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کے جو حلقے ہیں ان لوگوں نے بڑا پرتباک استقبال کیا ہے علی امین گنڈاپور کے قافلے کا، عمر ایوب کے قافلے کا، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کل ایک بڑا احتجاج پنجاب میں بھی ایک دفعہ پھر کال دے دیا معاد اظہر نے، جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ پنجاب کے لوگ کل پھر نکلیں۔ تو وہی اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی کہ جب مرکزی قافلہ اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے آنا ہے جی، پنجاب کے لوگوں نے اس کو جوائن کرنا، اور اسی بات کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہی چاہتی ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنا بھرپور جو پاور شو ہے اس کو اسلام آباد میں ریکارڈ کروائیں، تو جس میں ان کی جو پیش رفت ہے ابھی تک وہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے ابھی تک اگر دیکھا جائے۔ بہرحال اس کے اوپر ابھی وزیر داخلہ نے بڑی معنی خیز گفتگو کی ہے، ایک قسم کی دھمکی آمیز انہوں نے گفتگو کی ہے، اور کلیئرلی انہوں نے بڑا اسٹریٹ اوے پاکستان تحریک انصاف کے قیادت کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر آپ نے ڈی چوک کی طرف آنے کی کوشش کی اور اگر آپ نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام آباد میں کرفیو لگانا پڑا، آرمی بلانی پڑی، رینجرز آلریڈی وہاں پہ موجود ہے، تو آپ سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اگر دیکھا جائے آن گراؤنڈ جو لیڈ کرنے والی شخصیت ہے وہ بشرا بی بی ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے علیمہ خان نے بھی پروٹیسٹ میں، یعنی کہ اسلام آباد میں کارکنوں کو جوائن کر لیا ہے، تو یقیناً یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے، ان کو چارج کرنے کے لیے، اور جو لوگ جو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے جو فیملی ہے وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہے، تو اس کو بشرا بی بی نے پشاور سے لے کے انہوں نے اسلام آباد تک قافلے کو لیڈ کیا۔ وہ قافلہ جو اس سے پہلے علی امین گنڈاپور کبھی اپنے ٹائم پہ اسلام آباد نہیں پہنچے تھے، وہ قافلہ آپ نے دیکھا کہ آج تمام تر رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے اسلام آباد پہنچا۔ یہ یقیناً یہ اگر کریڈٹ آپ دیں تو بشرا بی بی کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح پورا دن جو خبریں چل رہی تھی کہ علیمہ خان کہاں ہیں، وہ اس احتجاج میں نظر کیوں نہیں آ رہی، تو فائنلی جب قافلے اسلام آباد پہنچے تو وہی جو اسٹریٹجی تھی پاکستان تحریک انصاف کی کہ مومنٹم جب ایک دفعہ بن جائے گا، مرکزی قافلہ جب اسلام آباد میں آ جائے گا تو اس کے بعد پھر جو چھوٹے چھوٹے قافلے ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے، بالخصوص راولپنڈی ڈویژن، اسلام آباد کے جو حلقے ہیں وہ وہاں پہ جا کے تو اس قافلے کی کیا کہتے ہیں طاقت بنیں گے۔ یہی ہو رہا ہے، ابھی تک یہ اسٹریٹجی چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ویڈیو میسج
ریکارڈ کروا کے بھیجا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تک تو وہ نہیں چلا, میں ابھی وہی دیکھ رہا تھا. لیکن اگر وہ ویڈیو میسج آ جاتا ہے اور اس میں جگہ کا تعین یہ ہوگا کہ کہاں انہوں نے دھرنا دینا ہے, اور پھر مذاکرات کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو پوائنٹس ہیں وہ انہوں نے آلریڈی میڈیا کو دے دیے ہوئے, وہ آلریڈی انہوں نے پبلک کر دیے ہوئے. پوائنٹس کیا ہیں وہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے جو الیکشن ہے, الیکشن کے نتائج اور یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے ان کو کالا دم قرار دینا, نمبر 1. یعنی کہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کو تحریک انصاف کو واپس کرنا, نمبر 1. نمبر 2, جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو واپس ریورس کرنا. اور نمبر 3, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اسیران ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی گرفتار رہنمائیں کارکنان ہیں ان کی رہائی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں اب تک کے جو پبلک ہوئے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف نے پبلک کیے ہیں. ان کے اوپر حکومت کہاں تک مانتی ہے, حکومت یا پھر اسٹیبلشمنٹ؟ اب یہ دو بڑی کیا کہتے ہیں کنفیوژن ہے کہ اس وقت مذاکرات چل کس سے رہے. تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن اس میں ظاہر ہے مرضی اسٹیبلشمنٹ کی شامل ہوگی. جب تک اسٹیبلشمنٹ حکومت کو گرین سگنل نہیں دے گی, حکومت بھی کوئی مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا سکتی. تو ابھی تک ظاہر ہے اگر ایک بڑا فگر, ایک دفعہ پھر مین قافلہ کے پی کے والوں نے ظاہر ہے اپنا جو حق تھا میں سمجھتا ہوں وہ ادا کر دیا ہے. بشرا بی بی کی قیادت میں وہ اسلام آباد پہنچ گئے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کی جو کال ہے, آج پھر حماد اظہر نے کہا ہے کہ آپ پروٹیسٹ اور احتجاج کے لیے نکلیں. تو کیا پنجاب کل نکلتا ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر پہلے محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کو 3 دن کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے, اس کی توسیع کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کے جو قافلے ایک تو راستے میں جو اسلام آباد کی طرف گامزن ہے وہ پہنچیں گے, اور پھر جو کل کی کال ہے اس میں کتنے لوگ نکلتے ہیں, چونکہ ابھی تک پنجاب نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا فائنل کال سمجھ کے. تو اب چونکہ اسلام آباد میں مومنٹم بن گیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر مومنٹم, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو مین پاور ہے وہ سوشل میڈیا ہے, اسی طرح اوورسیز نے آج یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو برطانیہ میں آج پروٹیسٹ ہوا ہے, جو برطانیہ میں آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے, وہ ایک تاریخی پروٹیسٹ تھا. اس کو اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنے لوگ وہاں نکلے, نمبر آف پرسن, نمبر آف پروٹیسٹرز کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو وہاں پہ ایک بڑا نمبر تھا, بڑا میسیو کراؤڈ تھا جو نکلا ہے برطانیہ میں عمران خان کی فائنل کال کو لے کے. تو یہ ایک مومنٹم جو تحریک انصاف جو بلڈ کرنا چاہ رہی تھی, اور جو تحریک انصاف اپنا ایک بتانا چاہ رہی تھی, جو بیسیکلی انٹرنیشنل میڈیا کو, کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام ہے, عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لوگ ہیں, اور جو مینڈیٹ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا چرایا تھا اس کو آپ واپس ریسٹور آپ کو کرنا ہوگا. تو یہ بیسیکلی اس کے اوپر تقریباً آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے, اور اس کو وہ یقیناً کامیابی سے اس کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے اس امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اب 20 جنوری کو اپنے جو عہدے کا حلف لینا ہے, تو ظاہر ہے یہ اس کے لیے بھی ایک پورا ایک مومنٹم بنایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بالخصوص ایک اٹریکشن ہو, اور اس کو یہ کیا کہتے ہیں نوٹس میں لایا جائے کہ پاکستان کے لوگ اس حکومت سے ناخوش ہیں, اور حکومت سونے پہ سہاگا کہ پورا ملک بند کر کے, انٹرنیٹ سروس بند کر کے, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر فائر وال لگا کے, اس کی ریچ روک کے, پھر ایکس کو بند کر کے, وی پی اینز بند کر کے, راستے بند کر کے, ہوٹلز بند کر کے, مارکیٹیں بند کر کے, کنٹینرز لگا کے. تو یہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو اسٹریٹجی تھی وہ تقریباً اس میں 40% کردار حکومت وقت کا ہے کہ انہوں نے یہ واقع یہ تاثر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام ہے, وہ نکلیں گے, اور وہ جب نکلیں گے تو اسلام آباد جام ہو جائے گا. ظاہر آج تیسرا روز ہے, پورا ملک جام ہے, یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی.
تو کل انشاءاللہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.